माह रजब मुरज्जब के अंदर जो जुमे के दिन तबारक की रोटी पड़ी जाती है, तो इसको लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं। उन्हीं सवालों का जवाब आज की वीडियो के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हजरात खैरियत से होंगे। नादरीन, मैं हूँ मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक यूट्यूब चैनल इल्म और वज़ाइफ। नादरीन, आज की वीडियो के अंदर मैं बात करने के लिए जा रहा हूं कि माह रजबुल मुरज्जब, जैसा कि हम और आप जानते ही हैं कि माह रजबुल मुरज्जब चल रहा है और अब इसके पहले जुमे से लेकर लास्ट जुमे तक हर जुमे को अक्सर व बेशतर घरों के अंदर तबारक की रोटी पड़ी जा रही होती है, जिसको लेकर बहुत सारे लोग तो खुश हो रहे होते हैं और बहुत सारे हासिदीन ऐसे भी हुआ करते हैं जो तबारक की रोटी पड़ते हुए देखते हैं तो उसके बाद उनके चेहरे का जोग्राफिया बदल जाया करता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि तबारक की रोटी को लेकर चंद सवालात जो लोग कर रहे हैं उसी का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आता है, तबारक पढ़ने के लिए जुमे का दिन खास क्यों है? जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तबारक जो सूरत है, सूरह तबारक अल्लज़ी, जिसे सूरह मुल्क के नाम से हम और आप जानते हैं, इसको पढ़ने का जो दिन है वो जुमे का दिन ही खास क्यों कर लिया है? ये तो किसी भी दिन पढ़ा जा सकता है इसको। बेशक सूरह मुल्क तो एक ऐसी सूरत है कि जिसे रोजाना इंसान को ईशा की नमाज के बाद पढ़ना चाहिए, लेकिन माह रजबुल मुरज्जब के अंदर इसको खास तौर पर जो खास कर दिया गया है जुमे के दिन के लिए, तो वो इस वजह से है कि देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि रजबुल मुरज्जब जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुर्मत वाले 4 महीने हैं, उन्हीं में से एक महीना है माह रजब। एक बात तो ये हो गई कि माह रजबुल मुरज्जब अल्लाह के पसंदीदा महीनों में से एक महीना है। इसी तरह से तमाम दिनों के अंदर जो सबसे ज्यादा पसंदीदा दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक है वो जुमे का दिन है। समझ रहे हैं? यानी सैयदुल अय्याम इसे कहा जाता है। माह रजबुल मुरज्जब के अंदर जब जुमे के दिन कोई सूरह बकरा की तिलावत करे या सूरह मुल्क की तिलावत करे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सवाब दिया जाता है। तो इसलिए सूरह मुल्क की तिलावत जो है, यानी तबारक की रोटी जो पढ़ी जाती है, अक्सर व बेशतर वो जुमे के दिन ही पढ़ा करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जुमे को ही पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी तबारक हो, हम भी तबारक की रोटी पढ़ें, तो आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट दिन जो है वो इसका जुमे का है, इसलिए क्योंकि जुमे के दिन आपको नेक काम करने पर और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सवाब दिया जाता है। अब दूसरा सवाल यह है कि मर्द के लिए कितनी रोटी लगती है और औरत के लिए कितनी रोटी लगा करती है? जी, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे होते हैं और इस खुराफात के अंदर बहुत सारे लोग मुब्तिला हैं कि मर्द के लिए कितनी रोटी लगेगी और औरत के लिए कितनी रोटी लगेगी। देखें, रोटी जो है क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती कि आपके पास क्वांटिटी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि कम से कम 40 किलो रोटी पूरी जिंदगी के अंदर तबारक की इंसान को पड़वा लेनी चाहिए। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि किसी इंसान के इतने हालात ही ना हो कि वो 40 किलो रोटी किसी वक्त में पड़वा सके, तो वो क्या करेगा? और किसी को क्या पता है कि मेरी 5 साल की जिंदगी है या 10 साल की जिंदगी है, कितनी जिंदगी हमारी बाकी बची है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं मालूम कि आज हम जिस दिन के अंदर मौजूद हैं अगला दिन हमें नसीब होगा या फिर नहीं होगा। तो लोग किस तरह से इस तरह के कॉन्सेप्ट अपने दिमागों के अंदर बिठा लेते हैं, हमें पता तक नहीं चलता। देखिए, मर्द हो चाहे औरत हो, आप उनके लिए जितनी चाहें उतनी रोटी पकवा सकते हैं और उस पर तबारक की जो सूरत है इसको पढ़ सकते हैं और लोगों में तकसीम कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग इस पर भी सवाल करते हैं कि साहब, अगर रोटी पर पड़ ही दी तो इस पर दम क्यों किया जा रहा है? अब इस पर दम कर दिया गया है तो इसको घर घर बंटवाया क्यों जा रहा है? देखें, तमाम उलमाए अहले सुन्नत का इजमा है इस चीज पर कि जिस चीज के ऊपर कुरान अजीम को पढ़ दिया जाए उसके अंदर शिफा शामिल हो जाती है। यानी अगर कोई शख्स सिर्फ अलहम्द शरीफ पानी के ऊपर दम करके पी ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो पानी जो है उसके लिए शिफा बन जाता है। इसी तरह कुरान अजीम के किसी भी हिस्से को हम और आप अगर पढ़ते हैं और किसी चीज पर दम करके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, खा लेते हैं या पी लेते हैं, तो वो हमें शिफा देने का काम करती है। इसीलिए जब हमारे घरों के अंदर तबारक की रोटी पड़ी जाती है, उस पर सूरह मुल्क पढ़कर फूकी जाती है, तो वो हम अपने आसपास के घरों के अंदर तकसीम कर दिया करते हैं क्योंकि तमाम लोग इससे शिफा हासिल कर सकें। एक बात ये हो गई। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, आपके मरहूमीन चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, आप उनके लिए जितनी चाहें उतनी तबारक की रोटी बनवा सकते हैं। आपके हालात अगर 2 किलो रोटी के हैं तो आप 2 किलो पकवा सकते हैं, 4 किलो के हैं तो आप 4 किलो पकवा सकते हैं। और अगर आपके हालात बिल्कुल नहीं है, अगर आपके हालात बिल्कुल नहीं है तो सिर्फ आप सूरह मुल्क पढ़ने के बाद उनके लिए ईसाले सवाब करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उनको वहां पर उससे भरपूर तरीके पर फायदा पहुंचेगा।
کیونکہ ایصال ثواب جو ہے یہ آپ کے مرحومین کا آپ کے اوپر حق ہے، اس کو آپ کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے مرحومین جو آپ سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے پاس کوئی اور چیز نہیں پہنچے گی، آپ کی مال و دولت ان کے پاس نہیں پہنچے گی، آپ کا کھانا پینا ان کے پاس نہیں پہنچے گا، ان کے پاس صرف پہنچے گا خلوص سے کیا ہوا ایصال ثواب۔ اب اس ایصال ثواب کے لیے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مرحومین اکثر و بیشتر اپنے گھروں پر آنے کے بعد ایصال ثواب کو طلب کر رہے ہوتے ہیں، بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مرحومین کہ جن کی اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر اپنے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اس کے بعد آتا ہے صرف سورہ ملک ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس کے علاوہ بھی تو دیگر صورتیں قرآن عظیم کے اندر تو 114 صورتیں موجود ہیں، تو بھئی رجب کے مہینے کے اندر آپ لوگوں نے صرف تبارک کو اتنا مشہور کیوں کر دیا ہے کہ جہاں دیکھو تبارک ہو رہی ہے، جہاں دیکھو تبارک ہو رہی ہے؟ تو صرف سورہ ملک کو ہی خاص کیوں کر دیا گیا ہے؟ اور صورتیں بھی تو ہیں، بالکل ہیں، اور صورتیں بالکل ہیں، لیکن دیکھیں قرآن عظیم کی جو 114 صورتیں ہیں وہ ساری صورتیں اپنے اپنے مقام و مرتبے میں الگ الگ ہیں، کسی صورت سے کوئی فائدہ مل رہا ہے، کسی صورت سے کوئی فائدہ مل رہا ہے۔ اسی طرح سے سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بخشش کروانے میں سب سے آگے ہے۔ جی، اگر کسی شخص کو عذاب قبر کا خطرہ ہے کہ مجھے عذاب قبر گھیر لے گا، تو وہ شخص روزانہ سورہ ملک پڑھ کر سو جایا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی کبھی اس کو عذاب قبر پریشان نہیں کرے گا۔ اسی طرح علماء اکرام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ ملک پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے معاملات کے اندر آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو اسی لیے جب علماء اکرام نے فرما دیا کہ سورہ ملک جو ہے بخشش کروانے میں اور عذاب کو ہلکا کروانے میں بہت ہی بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہے، اسی لیے ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر سورہ ملک کو پڑھوا رہے ہوتے ہیں اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں۔ آگئی بات سمجھ میں؟ سورہ ملک جو ہے بخشش کروانے میں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتی ہے، اسی لیے ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ اس کے بعد آتا ہے رجب کے مہینے میں ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ رجب کے مہینے کے اندر ہی کیوں پڑھی جاتی ہے؟ 12 مہینے ہیں پورے سال کے اندر، تو آپ کسی اور مہینے کے اندر تبارک کی روٹی کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ تو دیکھیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پھر سے بتا رہا ہوں، اللہ رب العزت کے پسندیدہ مہینے ہیں 4۔ وہ کون کون سے ہیں؟ محرم، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب۔ سمجھ رہے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے اللہ رب العزت کے پسندیدہ مہینے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر اگر کوئی شخص اپنی عبادتوں کو، اپنی ریادتوں کو، اپنے اوراد و وظائف کو بڑھا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑا چڑھا کر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رجب المرجب کے اندر چھوٹا سا عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو بڑا چڑھا کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے گھروں کے اندر صرف رجب کے مہینے کے اندر ہی تبارک الذی کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر ہم پورا قرآن عظیم پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن عظیم کی ہر جگہ سے تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف سورہ ملک ہی ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن رجب المرجب کے مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بزرگان دین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی غرض سے سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں۔ اب سورہ ملک ہم پڑھتے جاتے ہیں اور اپنے مرحومین کی بخشش کرواتے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم صرف رجب المرجب کے مہینے کے اندر ہی تبارک کی روٹی پڑھا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک سوال اور آتا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت یعنی تبارک الذی جو پڑھی جاتی ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف مرحومین کو فائدہ ہو رہا ہے، ہمارے بزرگ جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، صرف ان کا ہی ایصال ثواب ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، قرآن عظیم کو پڑھنے کی وجہ سے، یعنی قرآن عظیم کا ایک حرف اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے الف لام میم، کتنے لفظ ہو گئے؟ یہ 3 حرف ہو گئے، ٹھیک ہے، 3 حرف مل کر ایک لفظ بن گیا۔ اب یہ 3 حرف ہو گئے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو 3 حرف ہو گئے۔ 3 حرفوں کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو 30 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ ثواب اگر آپ کسی کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں، یعنی آپ نے قرآن عظیم پڑھا اور ایصال ثواب کر دیا اپنی والدین کو، اپنے دادی دادا کو، اپنے مرحومین کو، تو انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ ہم نے تو ثواب ان تک پہنچا دیا، ہمیں کیا ملا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی، ٹھیک ہے، آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب آپ کو تو ملا ہی، لیکن وہی ثواب آپ کے مرحومین کو بھی پہنچ جاتا ہے۔ یعنی ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ نے اگر قرآن عظیم پڑھا تو وہ سارا ثواب آپ کے بزرگ لے گئے، آپ کے مرحومین لے گئے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے جو محنت کی ہے، آپ نے قرآن عظیم کی تلاوت اپنی زبان سے کی ہے،
آپ نے اپنے گھر کے اندر تبارک الذی کا اہتمام کیا ہے، سورہ ملک کو آپ نے اپنے گھر کے اندر پڑھوایا ہے، تو اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، یہ ثواب آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ رب العزت آپ کی قبر کے اندر سورہ ملک کو آپ کی حفاظت کی ڈھال بنا کر پیش کرے گا۔ تو یہ فائدہ آپ کو ملا کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے ساتھ کچھ غریبوں کا بھی بھلا ہوتا ہے یا نہیں، جو زیادہ تر لوگوں کے دماغوں میں رہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو اپنے گھر کے اندر تبارک الذی پڑھ لی، ہم نے خود روٹی بنائی اور خود کھا لی، کیا اس سے کچھ غریبوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے؟ بالکل ہو جاتا ہے، بالکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جیسا میں نے بتایا، انسان اپنے اپنے حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس فاتحہ خوانی کو انجام دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو 2 کلو روٹی بنانے کے بعد اس پر فاتحہ خوانی کروا لیتے ہیں، اور بہت سارے گھر ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ جن گھروں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کارٹون بن کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے کارٹون بن کر آتے ہیں جس کے اندر روٹیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ روٹیوں پر ہم تلاوت کرتے جاتے ہیں اور وہ غریبوں کو تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی غریب لوگوں تک یہ روٹی پہنچتی ہے تو آپ کو صدقہ کرنے کا ثواب بھی الگ سے مل جاتا ہے، اور غریب لوگ جو ہیں جن کو اچھے طریقے سے کھانا نہیں ملتا، جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوتی، ان تک یہ روٹی پہنچ جاتی ہے، وہ سیراب ہو جاتے ہیں، اور وہ جب دعا دیتے ہیں تو اس کا بھی جو صلہ ہے وہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ جی، غریبوں کا بھی اس سے بھلا ہوتا ہے۔ غریبوں تک روٹی آپ نے جو پڑھی، ایسا تو نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا لوگ 40 کلو روٹی پر جو ہے تبارک الذی پڑھواتے ہیں، تو یہ 40 کلو روٹی ان کے گھر کے لوگ تو کھا نہیں سکتے، ظاہر بات ہے یہ لوگوں میں تقسیم کی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے، تو غریب لوگ بھی اس روٹی کو کھانے کے بعد سیراب ہو رہے ہوتے ہیں اور کھلانے والے کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اب میں بتا رہا ہوں تبارک کی روٹی پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ جی، بہت سارے لوگ اس طرح سے پڑھ لیا کرتے ہیں کہ انہوں نے روٹیاں لا کر کے رکھ لی، اب ایک ایک روٹی پر دم کر رہے ہیں، ایک بار پڑھ رہے ہیں ایک روٹی پر دم کر رہے ہیں۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت ساری روٹی رکھی ہوئی ہے، آپ اس روٹی کو دیکھ رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں کہ صاحب میں کس طرح سے اس کو ختم کر پاؤں گا، یہ تو بہت لمبا پروسیس لگ رہا ہے۔ تو ایسا آپ کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ سورہ ملک کی جو تلاوت ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی اپنے گھر کے اندر تبارک الذی آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو 2 روٹیوں پر 1 مرتبہ سورہ ملک دم کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 80 روٹیاں لے لینی ہے، 80 روٹیاں لینے کے بعد آپ اس نے رکھ لے، رکھنے کے بعد آپ 1 مرتبہ پڑھتے جائیں، 2 روٹیاں اٹھائیں، دم کریں، الگ رکھ دیں، پھر آپ 2 روٹیاں اٹھائیں، پھر دم کر کے رکھ دیں، اس طرح سے آپ پڑھتے چلے جائیں۔ 80 روٹیاں آپ کی ختم ہوں گی، 40 مرتبہ جو آپ کی تعداد ہے وہ مکمل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ اپنے بزرگان دین کو ایصال ثواب کریں گے، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں گے، تو ان کے بھی درجات کے اندر بلندیاں نظر آئیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ مرنے کے بعد آپ کو بھی اپنی قبر کے اندر اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ تو امید کرتا ہوں بہت سارے سوال ایسے ہوں گے جو آپ کے ذہن کے اندر ہوں گے، وہ بھی کلیئر ہو گئے ہوں گے، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔